حدیث بخاری جلد اول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ رات دن گناہوں میں گزارتا ہے اور اس کے گناہ کیچڑ سے لت پت خنزیر سے بھی برے ہوتے ہیں، اس کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے تو اس کے لیے ملک الموت کہتا ہے، تجھے موت کی تکلیف سے دو چار کروں گا۔ قبر کہتی ہے، تجھے ایسے بھینچوں گی تیری پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ جہنم اس کے لیے آگ کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے، تجھے آخری گڑھے میں آنا ہوگا۔ جب بندہ مرنے سے پہلے یہ ایک عمل کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کے اسی عمل کی بدولت ان کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں اور اس کو اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ پھر ملک الموت قبر اور جہنم کو حکم ہوتا ہے، تمہارے سب عذاب اس پر حرام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محیط میں سفر کر رہے تھے کہ سب پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، ذرا سو نہ جائیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی مرضی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم سب اپنی سواریوں سے اتر کر زمین پر لیٹ گئے۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور ایک پانی پینے کا پیالہ۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کھلی جب سورج کی حرارت نے ہمیں بیدار کر دیا۔ ہم نے بڑی حسرت سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس ہماری صبح کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم شیطان کو اسی طرح برا فروختہ کریں گے جس طرح اس نے ہمیں غضبناک کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں جو پانی تھا اس سے خود وضو فرمایا، کچھ پانی بچ گیا۔ حضور نے ابو قتادہ کو فرمایا، اے ابو قتادہ، برتن اور پیالے میں جو پانی ہے اس کو سنبھال کر رکھنا، ان دونوں برتنوں کی خاص شان ہے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ہم نماز میں سورۃ المائدہ کی تلاوت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کرتے تو ہدایت پاتے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جب لشکر نے آرام کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا تھا کہ چشمہ کے قریب ہم اتر کر آرام کریں گے، لیکن دوسرے لوگوں نے وہاں اترنے سے انکار کر دیا اور کچھ مسافت طے کرنے کے بعد ایسے جنگل میں اترے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لشکر کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے اور زوال آفتاب تک ہم لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اہل لشکر کی حالت بڑی خستہ حال تھی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان حضرات کی اور ان کے سواری کے جانوروں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ابو قتادہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا برتن لے آؤ۔ اس برتن کا پانی پیالہ میں انڈیل دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے میں رکھ دیں۔ ان انگلیوں سے پانی بہنے لگا، یوں معلوم ہوتا تھا گویا پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت ہو چکی تھی دوڑے آئے، پانی پینے لگے، یہاں تک کہ سب مجاہدین سیراب ہو گئے اور ان کے علاوہ گھوڑے اونٹ بھی سیراب ہو گئے، مگر پانی پھر بھی بچ گیا۔ لشکر اسلام میں اس وقت 12,000 اونٹ تھے اور 12,000 گھوڑے بھی تھے اور مجاہدین کی تعداد 30,000 تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وقت پہلے ابو قتادہ کو فرمایا تھا کہ ان دونوں برتنوں کو سنبھال کر رکھنا۔ اس ارشاد میں اس امر کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک نہ تھے لیکن وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ عرض کی گئی، کیا وہ لوگ مدینہ میں تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے جہاد پر جانے کی بڑی کوشش کی لیکن غربت و ناداری کے باعث وہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکے۔ حضرت امام احمد اور امام بخاری حضرات حضرت جابر، حضرت انس اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں اس کی عمارتیں نظر آنے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی یہ پاکیزہ شہر ہے، میرے رب نے مجھے یہاں بسایا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں سے خبث کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح
طرح تال کول لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرمایا، یہ احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب صحاح میں حضرت سعید بن یزید سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، مجھے یاد ہے جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو میں بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشوائی کے لیے آخر تک آیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ میں قدم رنجر فرمایا تو مدینہ کی عورتیں، بچے اور بچیاں یہ اشعار گاتے ہوئے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے نکل آئی تھیں، اور دوسری پردہ دار خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں پر پردہ کے نیچے اکٹھی ہو گئی تھیں۔ وہ سب یہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم سیدھے راستے پر آ گئے، ہمیں کفر سے بچایا، آپ ہمارے رہبر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے اپنے کاشانہ اقدس میں قدم رنجہ نہ فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوتے اور 2 نفل نماز ادا کرتے۔ اس دفعہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ مدینہ طیبہ سے باہر گزارنے کے بعد تشریف لائے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوئے اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو پیش کروں؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم الشان قصیدہ اس محفل میں پڑھ کر سنایا، جس کی صدارت صدر بزم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس کے سامعین صحابہ کرام کی نوری جماعت تھی، اور اس جلسہ کا انعقاد مسجد نبوی کے پاکیزہ صحن میں ہوا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ 2 ایسے آدمی بھی ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں اور جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی، تو میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ حکم ملتے ہی سب لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، ان کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ ہم جب بھی باہر نکلتے تو کوئی شخص نہ ہمارے ساتھ کلام کرتا اور نہ سلام کا جواب دیتا، وہ بالکل ہمارے لیے اجنبی ہو گئے تھے، گویا نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ اس شہر کے در و دیوار بھی ہمیں اجنبی محسوس ہونے لگے۔ ہمیں یوں خیال آتا تھا کہ یہ مکان، یہ دیواریں اور یہ راستے اس شہر کے نہیں جس میں ہم پیدا ہوئے تھے اور آج تک جس شہر میں زندگی گزارتے رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اندیشہ ہلکان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور حضور پر نور میری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیں۔ اس بے کلی میں 50 راتیں گزر گئیں۔ میرے 2 ساتھی مرارہ اور ہلال تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور بغیر رونے کے ان کا کوئی شغل نہ تھا۔ میں چونکہ ان دونوں سے کم عمر اور طاقتور تھا، اس لیے نماز کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا۔ جب میں آتا تو سلام عرض کرتا، میں تارتا رہتا کہ حضور کے لب لا علی نے جنبش کی ہے یا نہیں۔ پھر میں حضور کے قریب ہی نماز پڑھتا اور چوری چوری حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکتا رہتا۔ جب میں نماز میں مصروف ہوتا تو حضور میری طرف متوجہ ہوتے، جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنا رخ اقدس پھیر لیتے۔ لوگوں کی بے رخی جب کافی طویل ہو گئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر کی دیوار پھلاند کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ میرا از حد محبوب بھائی تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، باخدا ابو قتادہ جیسے پیارے بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں کہا، اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہ سوال دہرایا اور واسطہ دیا، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے یہی سوال پوچھا، پھر بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسری یا چوتھی بار صرف اتنا ہی کہا، واللہ عالم، اس بات کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں واپس آ گیا۔ اسی حالت میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک شام کے ایک نبتی جو شام سے ایشیا خوردنی لے کر انہیں بیچنے کے واسطے مدینہ طیبہ آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا، تم میں سے کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا دے؟ اتنے میں وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے
کہ تمہارے صاحب نے تم پر جفا کی ہے اور تمہیں اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شہر میں تجھے نہ رکھے جہاں تیرے جیسے شخص کی توہین کی جاتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو ہمارے پاس لوٹ آ، ہم تیری پوری طرح دل جوئی کریں گے۔ میں یہ خط پڑھ کر بھونچکا سا رہ گیا۔ میں نے سوچا یہ پہلی مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اہل کفر و شرک مجھ سے یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ میں اتنی سی بات پر اپنے آقا کا دامن چھوڑ کر ان سے جا کر مل جاؤں گا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ سامنے ایک تندور میں آگ جل رہی تھی، میں نے وہاں جا کر اس خط کو اس تنور میں پھینک دیا۔ میں نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بدقسمتی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا ہے۔ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اہل شرک مجھے اپنے دام تصویر میں پھنسانے کی جرات کرنے لگے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی 50 راتوں کے بعد مزید 40 راتیں گزر گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میری طرف آ رہا ہے۔ یہ قاصد خزیمہ بنت ثابت تھے اور یہی حضور کا پیغام لے کر حضرت مرارہ اور ہلال کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس قاصد نے آ کر مجھے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو۔ میں نے پوچھا کیا حضور نے اسے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضور نے طلاق کا حکم نہیں دیا، صرف ان سے کنارہ کش ہونے کا حکم دیا ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ یہی پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ان دونوں ساتھیوں کی طرف بھی بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں ان کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی زوجہ خولہ بنت عاصم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا خامن ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، کیا حضور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ فرمایا نہیں، البتہ اسے تمہارے نزدیک آنے کی اجازت نہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم، اس دن سے جب سے حضور نے اس سے نگاہ کرم پھیری ہے اس نے رونا شروع کیا ہے اور آج تک زار و قطار رو رہا ہے، اسے تو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن طلب کر لو، جس طرح حضور نے ہلال کی بیوی کو اپنے خامند کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں تو ہرگز یہ اذن طلب نہیں کروں گا، میں جوان آدمی ہوں، اپنا کام کاج خود کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مزید 10 راتیں گزر گئیں اور پوری 50 راتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کے تیسرے حصہ کے گزرنے کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کے بارے میں اپنے محبوب پر وہ آیت نازل فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں کعب بن مالک کو یہ مزدہ سناؤں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جب یہ سنیں گے تو جوک در جوک یہاں آنا شروع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب 50ویں رات کی صبح کی نماز میں نے ادا کی تو میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، میری یہ کیفیت تھی کہ میں اپنی جان سے بھی بیزار تھا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو رہی تھی۔ میں نے سنا کہ جبل صلا کے اوپر کوئی شخص بلند آواز سے یہ منادی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے، ایک کعب تمہیں خوشخبری ہو۔ ابن عقبہ لکھتے ہیں کہ 2 آدمی دوڑ کر آ رہے تھے تاکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائیں۔ ایک آدمی آگے نکل گیا تو پیچھے رہنے والے نے جبل صلا کی چوٹی پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں اسی وقت سجدہ میں گر پڑا اور خوشی کے آنسو کا سیلاب امڑ کر آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ اپنے بھائیوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس کی آواز میں نے سب سے پہلی سنی تھی وہ حمزہ الاسلمی تھے جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی۔ میں نے اظہار مسرت کے لیے دونوں کپڑے اتارے اور دونوں کو پہنائے جو مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ میرے پاس ان 2 چادروں کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے 2 چادریں حضرت ابو قتادہ سے آریتا لیں، انہیں پہنا۔ ہلال بن امیہ کو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت دی۔ وہ حد درجہ کمزور ہو گئے تھے، کئی روز تک کھانا نہ کھاتے اور سوم وصال رکھا کرتے اور رونے کے بغیر ان کا کوئی کام نہ تھا۔ جس نے مرارہ بن ربیع کو توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی اس کا نام سلقان بن سلامہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کا مجدہ سننے کے بعد میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ لوگ مجھے راستہ میں فوج در فوج ملتے اور ہدیہ تبریک پیش کرتے، یہاں تک کہ میں مسجد شریف میں داخل ہو گیا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ حضور کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، دوڑ کر میری طرف آئے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا در آنے حال کہ حضور کا چہرہ مبارک فرت سرور سے چمک رہا تھا۔ فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تیری زندگی میں اس سے بہتر کوئی دن نہیں گزرا، تمہیں اس کی مبارک ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد حضور کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچ سچ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو حضور کا رخ انور چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ ہم اس نشانی کو دیکھ کر حضور کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ جب میں خدمت اقدس میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنی ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی نصف مال؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تیسرا حصہ؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے گزارش کی کہ سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں سرخرو کیا ہے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہا سچی بات کہوں گا۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی کذب بیانی نہیں کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر دم تک میری حفاظت فرمائے گا۔ حدیث بخاری جلد اول میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات دن گناہوں میں گزارتا ہے اور اس کے گناہ کیچڑ سے لت پت خنزیر سے بھی برے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ملک الموت کہتا ہے تجھے موت کی سخت تکلیف سے دوچار کروں گا۔ قبر کہتی ہے ایسے بھینچوں گی تیری پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ جہنم اس کے لیے آگ کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے تجھے آخری گڑھے میں آنا ہوگا۔ جب بندہ مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری سے معافی طلب کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کا رب ہوں اور اس کی خطاؤں کو میں ہی معاف کر سکتا ہوں۔ اے میرے بندے میں تو کب سے تیری اس توبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جتنا غم تجھے اپنی خطاؤں پر ہے اس سے 70% زیادہ خوشی مجھ کو ہو رہی ہے کہ تو نے مجھ سے توبہ طلب کی ہے، میں نے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اے میرے ملائکہ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے تمام گناہ بخشش دیے ہیں اور اس کو اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ پھر ملک الموت قبر اور جہنم کو حکم ہوتا ہے تمہارے سب عذاب اس پر حرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔